معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آج کی اس نشست کا جو موضوع سخن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی امیدیں رکھنی چاہیے۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، کہ اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے اولاد، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا۔ دیکھیے، پکارنا اور امید رکھنا یہ اللہ تعالیٰ سے، ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید کرنی چاہیے، اور پکارنا یہ ایک عبادت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ غافر آیت نمبر 7 میں فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب کا فرمان ہے، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ اسی طرح نعمان بن بشیر، اس حدیث کے راوی، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ تو دعا ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور غیر اللہ سے دعا نہیں کرنی چاہیے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جس کی موت اس حالت پہ آئی کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا تھا، جہنم میں گیا۔ دوسری حدیث کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنے ہے، اتنے تو گناہ جو ہے وہ کر لے، پھر کیا کرے؟ مجھ سے استغفار کرے، گناہوں کی معافی مانگے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح آیت نمبر 10 اور 11 میں کیا فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ 6 فائدے استغفار کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ گناہ بھی بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بارشیں بھی دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا، تمہیں باغات دے گا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گناہ اگر اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور پھر تم مجھ سے استغفار کرو۔ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمل آیت نمبر 46 میں کیا فرمایا، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کہ تم اللہ تعالیٰ استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل فرمائیں۔ اسی طرح تیسرا حدیث کا ٹکڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا ابن آدم، کہ اگر تو زمین برابر گناہ لے کے آئے، صرف ایک گناہ اس میں نہ ہو، صرف ایک گناہ، اور وہ کیا ہے؟ شرک۔ لو اتیتنی بقراب الارض الخطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم مجھے اس حالت میں ملو کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہو، تو میں اسی مغفرت کی طرح تم سے ملاقات کروں گا۔ اور سورۃ الکہف کے آخر میں کیا فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو بھی مجھ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 2 کام کرے، ایک نیک عمل کرے، اور ایک میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ملاقات کا ارادہ چاہتا تو میرے بھائیوں، ایک گناہ سے انسان نہ بچ سکا۔ اے انسان، تو دنیا میں صرف ایک ہی مطالبہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک آدمی کو نکالے گا، اور اس کو کہے گا کہ اگر دنیا جہان کا سامان تجھے دیا جائے، سونا چاندی ہر چیز دے دیا جائے، کیا تم اس عذاب کے بدلے دینا چاہو گے؟ کہا ہاں اللہ، میں دینا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، دنیا میں میں نے اس سے بہت کم چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ بھائیو، شرک ایک عظیم گناہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے،
اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے میں چاہوں گا معاف کر دوں. اسی طرح سورۃ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس پر جنت حرام ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور بھائیو یاد رکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے اس شرک سے ڈراتے رہے, توحید بیان کرتے رہے. تو بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک جیسے جو ہے وہ گناہ سے بچائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.